تو کون سی ایسی نیکی ہے کہ بندہ وہ ایک نیکی کرے تو 4 طرح کے انعامات ملے؟ میں طالب علم کو ابھی تک ایسی کوئی نیکی نہیں ملی. یہ واحد نیکی ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک دفعہ من صلی علیہ واحدہ، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کو خصوصی طور پہ 4 انعامات عطا کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ان 4 میں سے ایک کے ہم حقدار بن جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے. وہ 4 انعامات کون سے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں. سب سے پہلے فرمایا جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ پاک اس پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے. توجہ، میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کیا ہے. آپ بھی سنتے ہیں اور ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. کبھی رکا کرو، ٹھہرا کرو، ادھر دیکھو، غور کیا کرو. اب بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پہ 10 دفعہ درود پڑھتا ہے. سوچو اس بات کو، اس کی لذت محسوس کرو، کتنی عزت کی بات ہے. اللہ کتنی مرتبہ پڑھتا ہے اس پہ؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا. اللہ کا تو ایک دفعہ درود پڑھنا ہم اس قابل ہیں؟ کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی؟ لیکن مدینے والے کی نسبت سے ہم ایک دفعہ رسول رحمت پہ درود پڑھتے. اللہ فرماتے ہیں میں تم پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ عشرہ. اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. بعض شارحین حدیث نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ پاک اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. تو رحمت تو ایک ہی کافی ہے نا جی، رحمت تو ایک ہی کافی ہے. بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 10 گنا زیادہ اجر عطا فرما دیتے. یار محدثین پر بھی قربان جائیں، انہوں نے حدیث کی شرح کرتے بھی کمال ہی کر دی ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ 10 دفعہ اس پہ درود نازل کرتا ہے، یا معنی ہے اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، یا معنی اللہ اس کے اجر کو 10 گنا کرتا ہے. یعنی 4 انعام. پہلا انعام یہ ہے درود اس نے ایک دفعہ پڑھا ہے، اللہ نے اس پہ 10 مرتبہ درود پڑھا ہے. اور فرمایا جو نبی رحمت علیہ السلام پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے 10 حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں. وَحُطَّ عَنْهُ 10 خطیات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے 10 گنا معاف فرما دیتے ہیں. بھائی میں تو سیدھی سادھی بات کرنے کا عادی ہوں، سن لے میری بات. جس بندے کو اس طرح کی احادیث سن کے سکون نہیں ملتا، اللہ کی عزت کی قسم اس کو دنیا میں کہیں سکون مل ہی نہیں سکتا. ایسی احادیث سن کے جس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، جس کا دل نرم نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو جنت کے باغ میں بیٹھا محسوس نہیں کرتا. بڑا محروم ہے وہ آدمی. وہ محروم نہیں ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ محروم نہیں ہے جس کے پاس یورپ کا ویزا نہیں ہے. محروم وہ ہے کہ جس کے دل میں درود پاک کی عزت نہیں ہے، جس کے دل میں درود پاک کی عظمت نہیں ہے، جس کی زبان پہ درود پاک نہیں ہے. 3 باتیں صلی اللہ علیہ عشرہ و10 حسنات وحط عنہ 10 خطیات. نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ میری طرف، کمال آباد کے رہنے والوں، فیصل آباد کے رہنے والوں، رضا آباد سے آنے والوں، فیصل آباد کے دیگر علاقوں سے آنے والوں. 4تھا انعام نبی رحمت اللہ السلام نے بیان فرمایا جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے. غور کیا کرو ان حدیثوں پہ، غور کیا کرو. جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 دفعہ اس پہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے. 10 درجات. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک جنت میں اس بندے کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں. یہاں تو 14ویں سکیل سے کوئی 18ویں پہ آ جائے تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. اور یہ درجے جو ہیں وہ لندن میں، مانچسٹر میں، یورپ میں، لاہور میں، ڈیفنس میں، اسلام آباد میں نہیں پڑھتے. یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں فرمایا 10 درجات، اللہ اس کو 10 درجے عطا کرتا ہے. ابھی میں نے درود پاک ایک دفعہ پڑھنے کے 4 انعامات بیان کیے ہیں. مجھے آپ ایمانداری سے بتلائیں کہ اس سے آسان نیکی کون سی ہے اور اس سے زیادہ عظمت والی نیکی کون سی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ حرام خور نہ ہو، شرط یہ ہے کہ بندہ مشرک نہ ہو، شرط یہ ہے کہ بندہ بے نماز نہ ہو، شرط یہ ہے کہ بندہ سنگ دل بے رحم نہ ہو. ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، یہ 4 انعامات ہیں.
تو میں ابھی جمعے کو ختم کر دوں نا یہ ایک حدیث سنا کر نماز پڑھا دوں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے فضائل درود پہ بات کرنے کی حق ادا کر دیا۔ آپ ان چاروں باتوں کے مزے لیتے رہیں ساری زندگی۔ جب پڑھتے ہو تو اپنے دل و دماغ میں تصور رکھا کرو